بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل۔ وڑائچ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ساری ٹیم اڑا دی، گھر بھیج دی۔ پاکستان بھر میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں تحلیل کر دی گئیں اور جو بنیادی سٹرکچر تھا پارٹی کا اس کو ختم کر دیا گیا، اور جو تمام بڑے اور چھوٹے عہدیدار تھے ان سے عہدے واپس لے لیے گئے۔ عمران خان صاحب کو ایک رپورٹ تو وہ ملی جو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں شکست کے اسباب سے متعلق تھی، لیکن عمران خان صاحب کو اس کے علاوہ بھی ایک رپورٹ ملی، جس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا۔ ہم نے آپ کو 2 روز قبل بتایا تھا وہ وجوہات کیا تھیں، لیکن آج کچھ ایسی وجوہات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے سامنے آئیں، تو اس کے بعد انہوں نے ان تمام تنظیموں کو نہ صرف تحلیل کیا، اپنی ساری ٹیم کو گھر بھجوا دیا، اور اب جو بڑی کمیٹی بنائی ہے یہ کمیٹی کیا کرنے جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی خطرات سامنے ہیں، ابھی بھی 1-2 بڑے چیلنجز ایسے سامنے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو 2013 اور 2018 میں ٹکٹوں کی تقسیم کے دوران عمران خان صاحب کے اپنوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا تھا، وہ کیا معاملہ تھا، اور اب کیا سازش ہو رہی تھی جب ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس معاملے پہ بڑا فیصلہ لیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ یوتھ کے سر پر یہ سیاست میں آنا اس کا خاصہ تھا، اور یوتھ کو انگیج کرنا، اسی کی بنیاد پہ پاکستان میں نوجوانوں کو سیاسی نظام میں لے کے آنے کا جو رجحان ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو ہو یہ رہا تھا کہ جو پارٹی میں یوتھ ونگز تھے اور جو آئی ایس ایف تھی، اس میں یہ ہو رہا تھا کہ اپنے من پسند لوگوں کو، چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب پرائم منسٹر بن گئے تو انہوں نے پارٹی کے امور کو تقریباً دیکھنا چھوڑ ہی دیا تھا، وہ سرسری طور پر معاملات کو دیکھتے تھے۔ ظاہر ہے چیئرمین ہے اور ظاہر ہے وہ وزارت عظمیٰ چلانی ہے، اور کوئی بھی پارٹی ہو اس کا سربراہ جب پرائم منسٹر بنے تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر پارٹی کے ذمہ دار لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ جو چیف آرگنائزر تھے سیف اللہ نیازی، ان کے پاس تمام اختیارات آ گئے، یا عامر کیانی صاحب جو تھے دوسرے اہم عہدیدار تھے۔ تو ہوا یہ کہ جو یوتھ ونگز کو کس طرح تباہ کیا گیا کہ جو لوگ پارٹی کے پرانے لوگ چلے آ رہے تھے، لیکن وہ اب جو پارٹی کے کرتا درتا تھے ان کو وہ بھاتے نہیں تھے، تو انہیں ان یوتھ ونگ سے فارغ کرنے کے لیے، اس سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ عمر کی حد جو پہلے 35 سال تھی اس کو کم کر کے 29 سال کیا۔ اس سے وہ تمام ان کے جو نظریاتی لوگ تھے جو کہ یوتھ ونگز کو چلا رہے تھے ان کو فارغ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر اپنے من پسند لوگوں کو لانے کے لیے وہ عمر کی حد 29 سال سے بڑھا کر پھر 32 سال کی گئی، پھر اپنے من پسند لوگ جو ہیں وہ لائے گئے، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ یوتھ ونگ کا جو سربراہ تھا وہ ایک 40 سالہ شخص کو لگا دیا گیا۔ تو یعنی اس طرح کا مذاق پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ لیکن یہی نہیں، مطلب یہ تو ایک چھوٹا سا فیکٹر ہے، اس کے علاوہ پارٹی میں جو عہدے بانٹے گئے، جو پارٹی کی تنظیم سازی کی گئی، تنظیم میں عہدے بانٹے گئے، وہ عہدے بھی نظریاتی لوگوں کو سائیڈ لائن کر کے اور انویسٹرز کو یا ان لوگوں کو جو نئے آ رہے تھے جن کا نظریاتی تعلق نہیں تھا ان کو ان کیا جا رہا تھا۔ یہی صرف معاملہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کے جو اپنے ایم این ایز، اپنے ایم پی ایز، اپنے منسٹرز ہیں، وہ ان کے متعارف کرائے گئے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ براہ راست میئر اور چیئرمین آ گئے تو یہ تو سارے اختیار ان کے پاس چلے جائیں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ اتنا مؤثر نظام مشرف دور کے بعد آ رہا تھا، بلکہ آ گیا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آگے تو یہ تو سارے فنڈز ان کے پاس چلے جائیں گے، اختیارات ان کے پاس چلے جائیں گے، ہمیں تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ تو انہوں نے جان بوجھ کر ایم این ایز، ایم پی ایز اور منسٹرز نے، بہت سے ایسے تھے جنہوں نے ان لوگوں کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو ہرایا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے کہ ہمارے مقابلے میں سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، دوسرے بے شک جیت جائیں۔
اچھا ایک تو یہ فیکٹر تھا. پھر اب 2013 اور 18 کی بات میں اس لیے کرنے جا رہا ہوں، بلکہ اس سے پہلے بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے اب جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے مشاورت کے بعد کمیٹی بنا دی ہے، آئینی کمیٹی بنا دی ہے. اب آئینی کمیٹی جو تشکیل دی گئی ہے اس میں تمام بڑی قومی قیادت شامل ہے، اور اس میں ایک تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو رشتہ داروں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں اور اوبلائج کیا جاتا ہے اپنی ہی فیملیوں کو کے لوگوں کو ٹکٹ دینے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا کہ وہ اپنے اسٹرانگ ہولڈ میں ہار گئے. اپنے لوگوں کو نہ صرف کے پی میں بلکہ دیگر جگہوں پہ بھی آگے ظاہر ہے جب لوکل گورنمنٹ الیکشن آنے ہیں تو اس کی تیاری کی جا رہی تھی اپنے لوگوں کو نوازنے کے حوالے سے. اس میں ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے کہ جہاں رشتہ داروں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہوگا، یعنی اگر کہیں میرٹ بنتا ہے، یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو ٹکٹ دینا ہی نہیں، لیکن اگر کہیں میرٹ بنتا ہے کسی پارٹی کے بڑے عہدیدار کا یا کسی پارٹی کے اہم شخص کا کوئی رشتہ دار ہے، اگر اس کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہے تو مقامی قیادت وہ فیصلہ نہیں کرے گی، یہ معاملہ اب اسلام آباد میں بیٹھ کے ہوگا، اور یہاں ایک خصوصی کمیٹی ہے وہ بنائی گئی ہے، وہ فیصلہ کرے گی. لیکن جو بڑی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں چاروں صوبوں سے پارٹی کی بڑی قیادت کو اس میں شامل کیا گیا ہے، جس میں خیبر پختونخوا سے پرویز ہٹک، محمود خان، مراد سعید، علی امین گنڈاپور، اسد کیسر ہیں. پنجاب سے شاہ محمود قریشی، حماد اظہر ہیں، فواد چودھری ہیں، خسرو بختیار ہیں، عامر کیانی اور سیف اللہ نیازی اس میں ہیں، لیکن جو پہلے کرتا دھرتا ہوا کرتے تھے اب وہ صرف اس کمیٹی کے ایک عام رکن ہیں. بلوچستان سے قاسم سوری صاحب ہیں، اسی طرح سندھ سے عمران اسماعیل اور علی زیدی ہیں، اسلام آباد سے اسد عمر ہیں. اب یہ کمیٹی نہ صرف نئے آئین پر کام کرے گی، پارٹی کا تنظیمی نہ صرف ڈھانچہ جو ہے وہ بنائے گی، بلکہ اب جو آنے والے انتخابات میں ٹکٹس کے فیصلے جو ہے وہ یہی کرے گی، اور سینٹرل سطح پر ٹکٹس کے فیصلے ہوں گے تاکہ مقامی سطح پر جو سازشیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں یہ نہ معاملہ ہو. لیکن اس میں خدشہ یہ ہے، خطرہ یہ ہے کہ 2013 اور 2018 میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے پارلیمانی بورڈ بنا دیے. پارلیمانی بورڈ بنانے کا جو مقصد تھا وہ تو اچھا تھا، نیک نیتی تھی کہ اس میں میرٹ پہ لوگ آ گئے ہیں، لیکن اس میں جو بڑی قیادت کے یعنی جو پاکستان تحریک انصاف کے منجے ہوئے لوگ اس میں ڈالے گئے، جن کی ساکھ تھی وہ ڈالے گئے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جی ہمارے علاقے کے حوالے سے آپ نے نہیں بولنا، آپ کے علاقے کے حوالے سے ہم نہیں بولیں گے، تو آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، یعنی مکا کر لیا آپس میں. اور یہ ہوا یہی کہ پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ بنانے کے باوجود ٹکٹوں کی تقسیم میں جو گروپس تھے انہوں نے ایک دوسرے کے علاقوں میں مداخلت نہیں کی، اور پھر ٹکٹ وہی اقربا پروری اور من پسند لوگوں کو دیے گئے. اور اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ 2013 اور 2018 والا ایپیسوڈ جو ہے وہ یہاں ریپیٹ نہ ہو جائے. لیکن ابھی جس طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں، اس میں اس میں چیف منسٹر جو ہیں متعلقہ صوبوں کے وہ بھی متعلقہ صوبوں سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کمیٹی میں. لیکن اب اس میں ظاہر فواد چودھری صاحب جیسے سینئر لوگ ہیں، اسد عمر صاحب جیسے پارٹی کے لائل لوگ اس میں سامنے جو نظر آ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگ ہیں، تو اس میں اب برحال اس بات کے امکانات بظاہر تو کم لگ رہے ہیں، لیکن بہت سے پاک پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2013 اور 2018 میں یہ مکا ہوا تھا. تو ہوا یہ کہ عمران خان صاحب، ظاہر ہے عمران خان صاحب جب سے وزیر اعظم بنے، کوئی بھی جب وزیر اعظم بنتا ہے تو اس تک ایکسیس عام آدمی کی ختم ہو جاتی ہے. وہ ایکسیس اب بھی اس طرح نہیں رہی تھی، پارٹی کے جو لائل لوگ ہیں ان کی ایکسیس ختم ہو گئی تھی، اور جو سیف اللہ نیازی صاحب، عامر کیانی صاحب یہ پارٹی چلا رہے تھے تو وزیر اعظم صاحب کو سب اچھا کی رپورٹ دی جاتی تھی. اور ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب کو دھچکا لگا کہ کے پی میں ظاہرہ اتنی شکست ہونا، اور اس شکست کی وجہ سے عمران خان صاحب نے جب اس کے اسباب جاننے کی کوشش کی تو کچھ ان کے پرانے لوگوں سے ان کا رابطہ ہونے میں کامیابی ملی، ان کے پرانے لوگوں تک کی رسائی ہوئی. انہوں نے اصل صورتحال، اصل تصویر ان پرانے لوگوں نے عمران خان صاحب کو بتائی، اور بتایا کہ یہ چیزیں پارٹی کے اندر ہو رہی تھی، آپ کے اپنے ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے، آپ کے اپنے وزراء نے یہ کیا، اور ٹکٹوں کی اتنی غلط تقسیم ہوئی کہ خیبر پختونخوا میں
بہت سے حلقے ایسے بھی تھے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ آزاد امیدوار آیا. اب وہ جو آزاد امیدوار تھا وہ بھی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور ان دونوں کے ووٹ اگر ملائے جائیں تو وہ جیتنے والے سے زیادہ بنتے تھے. تو ٹکٹوں کی غلط تقسیم سے ایک تو ووٹ تقسیم ہوا، اور دوسرے نمبر تو دور کی بات، تیسرے نمبر پر بھی پی ٹی آئی آئی. تو یہ جو آزاد امیدوار والا ووٹ تھا یہ یا تو اس کا پارٹی سے تعلق تھا یا ٹکٹ تقسیم کرتے ہوئے اس پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کو نظر انداز کیا گیا، اور بہت سی جگہوں پہ ظاہر ہے احزاب بھی جیتے. تو یہ وہ فیکٹرز تھے کہ عمران خان صاحب کو اس رپورٹ کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پیش کی، یہ رپورٹ ان کے اپنے جو جنون ورکرز تھے انہوں نے جب ان تک پہنچائی تو ان کی آنکھیں کھلیں کہ اصل میں ان کی پارٹی کے اندر ہو کیا رہا ہے، یوتھ ونگز کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اور ان کے اپنے ارکان کیا کر رہے ہیں. لیکن اب اس میں جو اگلا مرحلہ ہے، پاکستان تحریک انصاف نے جب اگلے مرحلے میں اب ایک بڑا چیلنج لیا تو ہے کہ اب دوسرے مرحلے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ٹکٹیں تو پہلے سے دی جا چکی ہیں. کے پی کے میں جو مرحلہ ہے دوسرا، جو اب سے چند ہفتوں بعد سامنے آنے والا ہے، تو یہ پی ٹی آئی کا امتحان ہے یقیناً. لیکن اس میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ ٹکٹیں بے شک پہلے دے دی گئی ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کچھ غلط فیصلے بھی ہو گئے ہوں، یقیناً ہوئے ہوں گے، جو کہ پہلے مرحلے میں ہوا ہے تو دوسرے مرحلے میں بھی ہوئے ہوں گے. لیکن اس میں اب کم از کم ان ایم این ایز اور ایم پی ایز، ان علاقوں کے حلقوں کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور منسٹرز جو ہیں، ان کو اب یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ اب یہاں سے اگر ان کی جماعت ہارتی ہے تو اس کا جو ذمہ داری ہے، یہ سارا برڈن انہی پر آنا ہے. تو اس لیے اب اتنا آسان نہیں ہوگا یہ سازش کرنا کہ اب ان لوگوں کو ہرایا جائے کہ جی میئر جو ہیں یہ ہماری جماعت کے لوگ ہم سے زیادہ طاقتور ہو کے ہمارے سامنے آ جائیں گے. تو اب جو یہ کام کرے گا تو اس کے لیے بچنا مشکل ہوگا. تو اس سارے معاملے پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.